بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد خاتم النبیین و امام المرسلین و رسول رب العالمین۔ ناظرین، سورہ الممتحنہ کا مطلب ہوتا ہے امتحان لینے والی۔ اس کی پہلی آیت ایک صحابی کے بارے میں نازل ہوئی، اور وہ صحابی بھی ایسے جو کہ بدری صحابی کہلاتے ہیں، یعنی جنہوں نے غزوہ بدر لڑی ہوئی ہے۔ اور یہ ان کے بارے میں اتنی سخت آیت نازل ہو جائے، آپ سوچیں کہ اگر آپ کے بارے میں اللہ ایسی بات کر دے یا آپ ایسا کام کر دیں اور اللہ اس کام کو کھول کے رکھ دے تو پھر آپ کو کیسا محسوس ہوگا، اور وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے۔ تو ناظرین، بات ہو رہی ہے ایک صحابی کے بارے میں جن کا نام حضرت حاطب ہے۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اور حضرت مقداد بن الاسود رضی اللہ عنہ کو بلاتے ہیں، اور تین یعنی گھوڑوں پر حکم دیتے ہیں کہ جاؤ اس مہم پہ، کہ اس وقت وادی روضہ خاک میں ایک عورت اونٹ پر سفر کر رہی ہے، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ خط مجھے لا کر دو۔ تو ناظرین، تینوں صحابی تیزی سے گھوڑے دوڑاتے ہوئے وادی خاک میں پہنچتے ہیں، وادی روضہ خاک۔ میں نے یہ وادی روضہ خاک جب سرچ کیا تو مجھے یہ مدینہ المنورہ سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پہ یہ جگہ ملی، یعنی کہ اس عورت کو سفر کرتے ہوئے لیٹ سے اونٹ کے اوپر 1 گھنٹہ ہو گیا ہوگا، میرے خیال میں تقریباً 1 گھنٹہ ہو چکا ہوگا۔ تو ناظرین، یہ معاملہ کیا ہے؟ اب جب حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں پہنچتے ہیں اس وادی میں، تو دیکھتے ہیں کہ ایک عورت اونٹ پر بیٹھی ہوئی جا رہی ہے، مل گئی یعنی۔ تو وہاں پر پہنچ کر اس کو روکتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ تمہارے پاس ایک خط ہے، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ یہ خط لے کر میرے پاس آؤ۔ وہ عورت کہتی ہے میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ برداشت کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تمہارے حق میں یہ بہتر ہے کہ تم یہ خط ہمیں دے دو، جو خط تمہارے پاس چھپایا ہوا ہے، ورنہ ہم یہ خط لے کر ہی تم سے رہیں گے۔ وہ کہتی ہے میں سچ بتا رہی ہوں، میرے پاس کوئی خط نہیں ہے، نہ میں کسی خط کے بارے میں جانتی ہوں، مجھے کچھ معلوم نہیں ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ اور صحابہ اکرام کو تو آپ جانتے ہی ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ تو جانتے تھے کہ بھیجنے والا کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھیجا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دینے والی کون؟ اللہ رب العزت کی ہستی، تو یہ خبر غلط ہو ہی نہیں سکتی۔ یعنی صحابہ اکرام کا ایمان دیکھیں نا، کہ جب انہوں نے کہہ دیا سو کہہ دیا، ایسا ہے تو ایسا ہی ہے۔ جیسے کہ اور بھی مقامات پر بڑے واقعات ہیں، میں ابھی یہ واقعہ بیان کرتا ہوں۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جب برداشت نہیں ہوا تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ رضی اللہ عنہ نے، سنو، خط تمہارے پاس ہے اور ہم تمہاری تلاشی لیں گے، خواہ ہمیں تمہارے کپڑے بھی اتارنے پڑیں، یہ خط ہم تم سے لے کے جائیں گے، کہ اس لیے کہ خط تمہارے پاس ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ الفاظ سنے تو وہ سمجھ گئی کہ معاملہ واقعی بہت گڑبڑ ہے، اور یقین کریں کہ وہ تو کانپنے لگ پڑی تھر تھر۔ اور پھر شخصیت کون سی؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ پھر ان کے بولنے کا انداز کیا ہوگا شیر خدا کا؟ تو اس نے اپنے بالوں کا جوڑا کھولا اور بالوں کے جوڑے میں سے خط نکالا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ خط لے کر، باقی جو دوسرے صحابی تھے ان کو ساتھ لے کے اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رسول اللہ کو وہ خط دے دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ خط کھولا تو وہ خط تھا حضرت حاطب رضی اللہ عنہ کی طرف سے، جو کہ ایک بدری صحابی ہیں۔ اب خط میں جو لکھا گیا تھا وہ قریش مکہ کے نام تھا، جس میں بتایا گیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ پر چڑھائی کرنے والے ہیں، اور کچھ اور باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جیسے سیکرٹ آؤٹ ہوتا ہے نا کرنا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جنگی تیاریاں کر رہے تھے اور اس کو خفیہ رکھ رہے تھے۔ تو لیک کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت پاس کھڑی ہو اور یہ خط پڑھا جا رہا ہو تو ناظرین کیا حشر ہوگا۔ باقی تمام صحابہ بہت ششدر رہ گئے کہ حضرت حاطب یہ کام کر سکتے ہیں، ایسے کیسے ہو گیا؟ لیکن ہوا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے تلوار پہ ہاتھ رکھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ یا نبی مجھے اجازت دیجیے۔
میں حاطب رضی اللہ عنہ کی گردن اڑا دوں گا، وہ منافق ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، حاطب کو بلاؤ پہلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب کو بلایا، وہ حاضر ہوئے، خط دکھایا اور پوچھا حاطب یہ تم نے کیا کیا؟ ناظرین، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کہنا کہ اے حاطب تو نے یہ کیا کیا، بہت مشکل ہے اس کو برداشت کرنا۔ حضرت حاطب نے جب دیکھا تو سمجھ گئے سارا معاملہ، فرمایا جی ہاں یہ خط میرا ہی ہے، یہ میں نے لکھ ڈالا ہے، قریش کے نام لکھا ہے۔ تو حاطب تم نے یہ کیوں کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حاطب نے فرمایا کہ جتنے بھی مہاجرین قریش سے آئے ہوئے ہیں ان سب کے رشتہ دار وہاں پر موجود ہیں، اگر جنگ کی صورت میں جو بھی حالات ہوں وہ ان کی مدد کریں گے۔ میرا مکہ میں کوئی بھی نہیں ہے، ہم جب وہاں جائیں گے تو میری مدد کرنے والا کوئی بھی نہیں وہاں ہوگا، تو میں نے سوچا کہ میں چلیں قریش مکہ پہ یہ احسان کر دوں تاکہ کل کو کسی بھی حالت میں وہ میرا کچھ لحاظ کریں گے، میرے مال کا، میرے معاملات کا، میرے رشتہ داروں کا لحاظ کریں گے۔ اتنی سی بات۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو یہ ایکسکیوز بھی پسند نہیں آیا اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، آپ مجھے اجازت دیجئے، میں اس کو سر قلم کر دوں گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر بن خطاب، حاطب رضی اللہ عنہ بدری صحابی ہے جنہوں نے غزوہ بدر لڑی ہوئی ہے، اور اللہ رب العزت نے اعلان کیا ہوا ہے کہ جتنے بھی بدری صحابی ہیں ان کے تمام گناہوں کو معاف کیا ہوا ہے، تمام، تو میں بھی اسے معاف کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ الفاظ تھے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے، تلوار سے ہاتھ بھی اٹھا لیا۔ باقی تمام صحابہ کرام یہ سارا کا سارا معاملہ دیکھ رہے ہیں۔ اب ناظرین اس کے بعد اب اندازہ کیجئے کہ سورہ الممتحنہ کی جو آیات نازل ہوئی ہیں، اب غور کیجئے کیا حشر ہوگا اس بندے کے ساتھ جس کے لیے یہ آیات نازل ہو جائیں۔ میں ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ پڑھنے لگا ہوں آپ کی خدمت کے لیے۔ اب آپ سوچئے ذرا کہ میرے رب کا کلام کیسا ہے، وہ کتاب جس کو ہم نے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، چھپا کر جس کو ہاتھ نہیں لگاتے، کیا کیا معاملات ہیں، سنیے ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 1۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، میرے اور خود اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ، تم تو دوستی سے ان کی طرف پیغام بھیجتے ہو اور وہ اس حق کے ساتھ جو تمہارے پاس آ چکا ہے کفر کرتے ہیں، پیغمبر کو اور خود تمہیں بھی محض اس وجہ سے جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان رکھتے ہو، اور اگر تم میری راہ میں جہاد کرو گے اور میری رضامندی کی طلب سے نکلتے ہو تو ان سے دوستیاں نہ کرو۔ الفاظ دیکھیے، آگے سنیے، اور تم ان کے پاس محبت کا پیغام پوشیدہ پوشیدہ بھیجتے ہو اور مجھے خوب معلوم ہے جو تم نے چھپایا۔ محبت کا پیغام پوشیدہ پوشیدہ بھیجتے ہو اور میں خوب جانتا ہوں جو تم نے چھپایا ہوا ہے۔ ناظرین، جس طریقے سے اللہ رب العزت حضرت حاطب کے یہ جو لکھا ہوا خط اللہ دیکھ رہا تھا اور رسول اللہ کو آگاہ کر دیا کہ اللہ ہمارے اعمال نہیں دیکھ رہا، جو ہم پوشیدہ پوشیدہ دشمنوں سے دوستیاں کرتے ہیں، یا ہم لوگ چوری، بغض، کینہ، تکبر، چوریاں چکاریاں، جھوٹ اور یہ دھوکے کے کام جو کرتے ہیں، کیا میرا رب نہیں دیکھ رہا؟ رب سب دیکھ رہا ہے۔ رب اس وقت قرآن پاک میں جو بولنا تھا بول چکا، اب اللہ کے الفاظ ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن ہم ان کو جانتے نہیں کہ ہمارا رب کیسے کیسے اور کب بولتا ہے۔ آگے سنیے، اور مجھے خوب معلوم ہے جو تم نے چھپایا اور وہ بھی جو تم نے ظاہر کیا۔ کیا تم میں سے جو بھی وہ کام کرے گا وہ یقیناً راہ راست سے بہک جائے گا، یعنی تم میں سے جو بھی کام کرے گا، اگر وہ تم پر کہیں قابو پا لیں تو وہ تمہارے کھلے دشمن ہو جائیں اور برائی کے ساتھ تم پر دست درازی اور زبان درازی کرنے لگیں اور دل سے چاہنے لگیں تو تم بھی وہ دل سے چاہنے لگیں گے کہ تم بھی کفر پہ آ جاؤ۔ ناظرین، کتنے زبردست واقعات ہیں قرآن کریم، سیرت النبی میں، ایک ایک آیت پہ کتنے واقعات جوڑتے ہیں۔ ناظرین، کاش کہ ہمیں اللہ توفیق دے، کاش کہ اللہ ہمیں توفیق دے، کاش کہ اللہ ہمیں توفیق دے
کہ ہم روزانہ ایک آیت اس کے ترجمے کے ساتھ، اس کی تشریح کے ساتھ، اس کی تفسیر کے ساتھ پڑھیں تو یقین کریں ہم اللہ کے ساتھ ایسے ہی جڑ جائیں گے جیسے اللہ ہم سے جڑ جانا چاہتا ہے۔ خود بخود ہمیں پتہ چل جائے گا کہ وہ رب کریم ذات ہر جگہ موجود ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔